راولپنڈی اور اسلام آباد میں مسلسل چھٹے روز موسلادھار بارش. راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ. واسا سمیت تمام متعلقہ محکمے فیلڈ میں متحرک. نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے عملہ اور ہیوی مشینری تعینات. سید پور ولیج میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فیٹ ریکارڈ. کراچی میں میر رضا کے قتل کے خلاف رات گئے تک احتجاج. شارع فیصل پر ٹریفک معطل رہا. مظاہرین نے ایئرپورٹ آنے اور جانے والے دونوں راستے بند کر دیے اور میر رضا کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. احتجاج کے باعث کئی گھنٹے تک شارع فیصل پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر رہی. ٹریفک پولیس کے اہلکار گاڑیوں کو متبادل راستوں پر منتقل کرتے رہے. مقتول نوجوان میر رضا نے آخری 12 گھنٹے کہاں گزارے؟ تحقیقاتی کمیٹی نے 27 جولائی کی شام 5:54 سے صبح 4:38 تک ٹائم لائن مرتب کر لی. میر رضا نے اس دوران سرمایہ کاری اور قرض کے حصول کی متعدد کوششیں کی. بینک کال میں بہن کے نام 1 کروڑ کا قرض منظور ہونے کی اطلاع ملی. رات کو دوست کے ساتھ ہوٹل پر کھانا کھایا. 12 بجے سالم سید سے 3 کروڑ روپے قرض مانگا. رات 2:23 پر انسٹاگرام اور پھر فیس بک، لنکڈ ان اور سنیپ چیٹ اکاؤنٹ بند کیے. منگیتر نے متعدد کال اور میسیجز کیے لیکن میر رضا نے جواب نہیں دیا. 3:18 پر اپنے بینک اکاؤنٹ سے رقم والدین کے اکاؤنٹس میں منتقل کی. 3:42 پر گھر سے اپنی دکان پہنچے. سیکیورٹی گارڈ کا پستول لے کر واپس گھر گئے. آن لائن ٹیکسی سے روانہ ہوئے. دوران سفر اپنا موبائل فون بند کر کے باہر پھینک دیا. جائے وقوع پر 4:38 پر آخری بار سی سی ٹی وی میں نظر آئے. تحریک انصاف نے بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. وزیر اعظم، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیکریٹری داخلہ اور چیف کمشنر کے خلاف کارروائی کی استدعا. درخواست میں آئی جی جیل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا. موقف اپنایا عدالت ذمہ داروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے قانون کے مطابق سزا دے. حکم پر عمل درآمد کے لیے عدالتی افسر یا لوکل کمیشن مقرر کرنے کی بھی استدعا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے. خدارہ عدالت کے حکم پر عمل ہونے دیں، بانی کو اسپتال منتقل کریں. سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا تو عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا سازش کے تحت راستے میں رش کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا. امید ہے درخواست اگلے ہفتے کسی دن لگ جائے گی. بانی کی بہن، فیملی اور پارٹی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی. پریس کانفرنسز، بیانات دیے گئے. عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی. سیکیورٹی انتظامات میں رخنہ ڈالا گیا. بانی کے ساتھ یہ مخلص تھے تو راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئیں؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے سیاست کر کے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، اس سے گریز کریں. انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا. بانی کے علاج معالجے کے وقت ان کی بہن بھی موجود تھیں. یہ جب خود وزیر اعظم تھے تو لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے. ہم نے کبھی کسی کی صحت پر توہین آمیز رویہ نہیں اپنایا. وزارت اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ پارٹی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. بانی کو تنہائی میں رکھنے اور اہل خانہ سے رابطے سے محروم رکھنے کے الزامات بھی مسترد کر دیے. وزارت اطلاعات کا امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو تحریری جواب. بتایا جیل اور طبی ریکارڈ الزامات کی تائید نہیں کرتے. 2023 کے بعد سے بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹر، سیاسی نمائندوں اور دیگر افراد نے 900 سے زیادہ ملاقاتیں کی. اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقات کی اجازت ہے. بیٹے سے آخری ریکارڈ شدہ ٹیلی فونک گفتگو 21 مارچ کو ہوئی تھی. مطالعے کا مواد، ٹی وی کی سہولت، گھر کا پکا ہوا کھانا اور ورزش کا سامان فراہم کیا جاتا ہے. ڈاکٹر باقاعدگی سے معائنہ کرتے ہیں. بانی کی جیل میں ملاقاتوں اور رابطے کی سہولت کو سیاسی پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
بار کونسل کو پی ٹی آئی کے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی مذمت، مختلف بار کونسلز کا اعلان لا تعلقی۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کا کہنا ہے 23 میں سے 8 اراکین کا بیان انفرادی عمل ہے، بیان کو بار کونسل کا موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان بار 8 اراکین کے بیانات کی مذمت اور لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ بار کے جاری بیان کی بھی مذمت کر دی۔ پنجاب بار کونسل نے بیان میں کہا بعض اراکین کا جاری کردہ بیان ان کی ذاتی رائے ہے، بار کے پلیٹ فارم کو کسی فرد یا گروہ کے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تمام وکلا نمائندگان ذاتی اختلافات اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر رہیں۔ صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار نے بھی مذمتی بیان جاری کر دیا، کہا بلوچستان ہائی کورٹ بار کا پریس سٹیٹمنٹ گمراہ کن اور متنازع ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کو فساد کی جڑ اور دہشت گردی کی پیداوار قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی کے چیلنجز کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے۔ بانی کی اشتعال انگیز تقریروں پر مصطفیٰ کمال جی بھائی کرتے تھے۔ کراچی کو ایم کیو ایم کی کرپشن اور گھپلوں نے برباد کیا۔ یہاں پارکوں کو شادی ہالز میں تبدیل کیا گیا۔ لندن سے بڑا دہشت گرد ہڑتال کی کال دیتا تو گولیاں چلنا شروع ہو جاتی۔ کراچی میں خوف کا عالم تھا۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شہر سے خوف کو ختم کیا۔ صوبوں سے متعلق پیپلز پارٹی کی پالیسی واضح ہے، سڑکوں پر سروے کرانا عوامی رائے کا متبادل نہیں ہو سکتا، عوامی نمائندے فیصلے کریں گے۔ جب ہم دہشت گردی کی پیداوار تھے تو زرداری 90 جا کر ٹوپی پہنتے اور پہناتے تھے۔ اسی دہشت گرد جماعت نے آصف زرداری کو صدر پرپوز کیا تھا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں شرجیل میمن کہہ رہے ہیں کہ آئین میں صوبے کا تذکرہ موجود ہے، ثابت ہوا صوبوں کی بات کرنا کفر، غیر آئینی اور غداری نہیں۔ سندھ دھرتی ماں کی طرح ہے، اس کو تقسیم نہیں کر رہے۔ میئر بنا تو میرے پاس 18 ٹاؤن تھے، کیا شہر میں میرے 18 شادی ہالز یا پیٹرول پمپ ہیں؟ مجھے چوری نہیں ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام نہیں کھلایا۔ جن وزراء کے ٹینکر چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری پانی کی فراہمی ہے، کراچی والے کھڑے ہو گئے تو ان سب کو بہا لے جائیں گے۔ سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی، ایم کیو ایم کو مشورہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر سندھ اور کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا مشورہ۔ میئر مرتضی وہاب نے کہا صوبوں کا مسئلہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک سے حل نہیں ہوگا، نئے صوبے ہوں یا انتظامی یونٹ کہہ لیں، فیصلہ آئین کے مطابق پاکستان اور عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبوں کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اگر نظام نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے آئین نہیں چل رہا۔ پی پی رہنما قمر زمان کائرہ کا ویژن فار پاکستان مباحثے میں گفتگو۔ شاہر خاقان عباسی نے کہا صوبوں کے معاملے پر عجلت تباہی کا راستہ ہے، 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کنگلا ہو گیا، صوبے بادشاہت کی طرح چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے منہ سے جو نکلے وہ حکم ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا اختیارات سول سروس کے پاس ہیں، جب آپ نے منتخب حکومت ہے، سول سروس کی تشکیل آئین کے ساتھ فراڈ ہے، صوبوں پر بحث کرنا غلط نہیں۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا صوبوں کی بحث کا یہ غلط وقت ہے، نظام کی ناکامی کے ذمہ دار تمام سٹیک ہولڈر ہیں۔ فواد چودھری بولے 18ویں ترمیم سے وسائل صوبوں کے بجائے وزرائے اعلیٰ کے پاس گئے، وزیر اعلیٰ طاقتور ہو گئے، جو چاہے مرضی کر لیں۔ حکومت کو اب اپنی جھٹائی ختم کرنا ہوگی۔ حکومت پیٹرول کے ہر لیٹر پر ہم سے بھتہ وصول کر رہی ہے، یہ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے، غریبوں پر بوجھ ڈالتے ہیں، لیوی کو ختم کر کے پیٹرول سستا کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، مہنگائی کے باعث لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ لاہور دھرنے میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے میں آج مزدور کنونشن بھی ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف پشاور کے گورنر ہاؤس کے سامنے بھی دھرنے کا 8واں روز۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے اور لیوی ختم کرنے کا مطالبہ۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मुल्तान के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, तारीखी शहर मुल्तान में सयाहती हब बनने का पूरा पोटेंशल मौजूद है। किला काहना, कासिम बाग समेत दीगर तारीखी मकामात की बहाली के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। मरियम नवाज ने जुल्म का आगाज किया, इस्तीफे दें, किसानों ने मुतालबा कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा कि मरियम नवाज ने किसानों से गंदम खरीदने से इनकार किया, इस फैसले से किसानों को भारी नुकसान हुआ। ये भी कहा कि मरियम नवाज वजीर आजम शहबाज शरीफ की भतीजी जरूर है, लेकिन उन्हें ज़राअत का इल्म नहीं। किसान इत्तेहाद ने 25 सितंबर को मिलियन मार्च का भी ऐलान किया। हम नहीं, अमेरिका जंग चाहता है और हम जंग चाहने वालों के मुकाबले में डटे हुए हैं। हम जंग चाहते तो अमेरिका के साथ 3 बार मुज़ाकरात और जंगबंदी कबूल न करते। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह मुस्लिम नज़ाई का बयान। कहा, अमेरिका ने इक़्तिसादी मुहासरा किया तो खलीज फारस से एक कतरा पेट्रोल बाहर नहीं जाने देंगे। अमेरिका की इक़्तिसादी जंग में शामिल होने वाले मुल्क को अपना दुश्मन समझेंगे। इक़्तिसादी जंग में शामिल मुल्कों से पहले मुज़ाकरात करेंगे, गैर जानिबदार रहने का कहेंगे। अमेरिका से रास्ते अलग न करने वाले मुल्कों के मफादात को निशाना बनाएंगे। बोले, अमेरिका ने खित्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा किया तो उस अड्डे को निशाना बनाएंगे। अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक बार फिर तिजारती जंग छिड़ गई। अमेरिका के 50% टैरिफ आयद करने पर कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। कहा, अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाने और तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ताल्लुकात को इत्तेहादियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 8 सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ आयद होंगे। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, एक और मुखालिफ अदालती फैसला। अमेरिकी वफाकी अदालत ने 75 मुल्कों के शहरियों पर आयद इमिग्रेशन पाबंदी खत्म कर दी। फैसले में कहा, ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पर आयद पाबंदी कानून के खिलाफ है। इमिग्रेशन पाबंदी लगाकर वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इख्तियारात से तजावुज किया। ट्रंप इंतजामिया की पाबंदी से पाकिस्तान, ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, हेटी, सोमालिया, रूस समेत 75 ममालिक मुतासिर हुए थे। वफाकी अदालत ने सिर्फ पाबंदी की बुनियाद पर दरखास्तें मुस्तरद किए जाने को कलअदम करार दे दिया। और कैलाश कबीले का सालाना मजहबी और सकाफती त्यौहार का आगाज। वादी रंबूर में रवायती रसूमात, रक्स, मौसीकी और सकाफती सरगर्मियाँ। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद चित्राल पहुँच गई। मौसम गर्मा के फसलों की कटाई मुकम्मल होने की खुशी और शुक्राने के तौर पर यह त्यौहार सदियों से मनाया जाता है।